أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 226 اور آیت نمبر 227. ربیع الاول کی آج 22 تاریخ ہے اور اگست کی 6 تاریخ 1996 اور 1417 ہجری مسجد شعیبی میں سورہ بقرہ کے اس درس میں آج آیت نمبر 226 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس سے طلاق کے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ مسائل جو طلاق سے متعلق ہیں اور دودھ پینے والے بچوں کی دودھ پینے کی مدت، طلاق کے بعد بیوی اور اولاد کے نان نفقے اور عدت وغیرہ کے مسائل، یہ تمام چیزیں ان آیات میں ہم پڑھیں گے. آغاز ہوا آیت نمبر 226 سے اور اس کا اختتام ہوا آیت نمبر 242 پہ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وہاں پر یہ طلاق کے مسائل انتہا اور اختتام پہ پہنچیں گے. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أشهر. تو آیت نمبر 226 میں ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، یعنی اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربص کہ وہ انتظار کریں، 4 أشہر 4 مہینے، فإن فاؤوا پس اگر یہ لوگ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. وإن عزموا الطلاق اور اگر یہ لوگ پختہ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں طلاق دینے کا، فإن اللہ سمیع علیم تو بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. للذین، یہ لام حرف جر ہے، الذین اس میں موصول ہے جمع. یؤلون یہ مضارع جمع کا صیغہ ہے. آلا یؤلی یا یؤالی ایلاء باب افعال سے، اس کا اصل مادہ علی ہے، الف لام اور جیم، الف لام اور یا. اور علیہ کہتے ہیں قسم کھانے کو. ایلا شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، خاص تعلقات اپنی بیوی سے وہ نہیں رکھے گا، تو اس ممانعت کو، یعنی اس ممانعت پر اس شخص نے جو قسم کھا لی، اس قسم کو ایلا کہتے ہیں. تربص یہ باب تفاعل سے مضارع ہے. تربص یتربص تربص انتظار کرنا. فاء یہ جمع مذکر ہے اور ماضی ہے. فاء یفیء فیء، ضرب یضرب باب کے وزن پر لوٹنا، رجوع کرنا. عزم یہ عزم سے ہے اور یہ بھی ماضی ہے اور جمع مذکر ہے. عزم یعزم عزم، یہ بھی ضرب یضرب
کے باب والے وزن پر ہے. عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو. تو یہ ان دو آیات کا حل لغات تھا. ان دو آیات میں جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس کو ایلا کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے جانا, اور ایلا قسم ہے. کوئی شخص اس بات پر قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا. اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں, آیت نمبر 224 اور آیت نمبر 225, ان دونوں آیات میں بھی چونکہ قسم کے مسائل بیان ہوئے تھے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, ایمان یمین کی جمع قسم, ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. تو گزشتہ دو آیات جو ہم نے پڑھی ہیں ان دو آیات میں بھی قسم کے مسائل تھے. تو وہی مسئلہ اب یہاں پر بھی بیان ہو رہا ہے کہ قسم کے مسائل میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ کوئی شخص اس بات پر قسم کھا لے کہ وہ یہ مخصوص عمل انجام نہیں دے گا, اور چونکہ اس مسئلے کا تعلق قسم سے ہے اور اس شخص نے قسم کھا لی, اس لیے قسم کے مسائل کے ساتھ ہی یہاں سورہ بقرہ میں اس مسئلے کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. اور یہاں ایک چیز یہ بھی بیان کر دی گئی کہ تربص 4 اشہر, یہ مدت 4 مہینے کی ہے. تو سورہ بقرہ کی یہ آیات حقیقت میں بیویوں یعنی خواتین کے حقوق کو بیان کر رہی ہیں اور ان کے حق میں ہیں. اسلام نے اگرچہ شوہر کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے لیکن اسے ظلم کرنے کا اختیار نہیں دیا, اسے جبر کرنے کا اختیار نہیں دیا, اور اسے یہ اختیار ہرگز نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرے اور زیادتی کرے اور اسے اذیت اور تکلیف پہنچائے. دوسرے مذاہب کی طرح اسلام نے میانہ روی کو اپنایا اور وہ امور اور وہ فیصلے امت کے لیے عام کیے کہ جن میں ہر کس کا فائدہ. دوسرے مذاہب میں جہاں تک نصرانیت کا تعلق ہے تو کیتھولک جو فرقہ ہے ان کے ہاں سرے سے طلاق دینا جائز ہی نہیں ہے, اور جو دوسرا مشہور فرقہ ہے ان کا, تو ان کے ہاں بھی طلاق کے مسائل میں ظلم اور زیادتی اور جبر سے کام لیا جاتا ہے, اور صرف مجرد ناپسندیدگی کی بنا پہ عورت کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. اسلام نے نہ تو یہ روا رکھا کہ سرے سے طلاق ہی نہ دی جائے, اور نہ اس چیز کو پسند کیا کہ طلاق پہ طلاق دی جائے اور گویا کہ طلاق نہ ہوا, یہ کھیل ہوا. تو یہ دو آیات حقیقت میں بیویوں یعنی خواتین کے حقوق اور ان کے دفاع کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ کسی بھی شوہر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لٹکائے رکھے, نہ اسے اپنی بیوی بنا کے اپنے گھر میں رکھے, اس کے حقوق ادا کرے, اور نہ اسے طلاق دے. فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص ناراضگی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس بات پر قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا, تو اس کے لیے فرمایا کہ ضروری ہے کہ وہ 4 مہینے کے اندر اس بات کا فیصلہ کر لے کہ آیا وہ اپنی قسم توڑنا چاہتا ہے اور اس بیوی کو دوبارہ اپنی بیوی ہی بنا کر اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے. تو یہ بات زیادہ بہتر ہے, اس لیے اس بات کو پہلے بیان کیا آیت نمبر 226 میں, اور طلاق دینا چونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس لیے اس کو بعد میں بیان کیا. اور یہ بات بھی ہم نے اس سے پہلے بار بار پڑھی ہے کہ آیات کے آخر میں اللہ تعالی کے اسماء کے بارے میں اللہ تعالی کے صفاتی نام جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ یوں ہی وزن کے لیے, خانہ پوری کے لیے اور یوں ہی اٹکل کے طور پہ اللہ کے اسماء کو بیان نہیں کیا جاتا, بلکہ جو اللہ کا صفاتی نام بیان ہوتا ہے اس کے معانی پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالی کا صفاتی نام غفور کیوں ہے, اور یہاں پر سمیع کیوں ہے, اور یہاں پر حکیم کیوں ہے, اور یہاں پر
حمید کیوں ہے اور یہاں پر بصیر کیوں ہے اور یہاں پر علیم کیوں ہے اور یہاں پر قہار کیوں ہے اور یہاں پر جبار کیوں ہے اور یہاں پر منتقم کیوں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالی کے تمام اسماء مبارکہ. تو دیکھیے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس بات پر قسم کھا لی کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا اور 4 مہینے کے دوران اس مدت میں، اس مہلت میں اس نے اچھی طرح غور کر لیا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ رجوع کر لیا جائے، تو یہ فیصلہ اللہ کو پسند ہے. یہ فیصلہ رجوع کرنے کا، رضامندی کا اور طلاق نہ دینے کا فیصلہ اللہ تعالی کو پسند ہے. اس لیے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالی بہت زیادہ بخشش اور مہربانی فرمائے گا اس آدمی پر جس نے طلاق نہ دی اور طلاق کے بجائے رجوع کر لیا. اور اگر وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اگر اس نے پختہ ارادہ کر ہی لیا طلاق دینے کا، 4 مہینے کی مدت میں اس نے سوچ و بچار نہ کیا اور اس نے طلاق دیا، طلاق دینے کے بارے میں فیصلہ کیا، طلاق دے دی، طلاق دینی چاہیے یا طلاق دینا چاہتا ہے. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو اچھی طرح جان لے اور سمجھ لے کہ اس کی زبان سے لفظ طلاق جب نکلے گا، یا اس کی زبان سے طلاق دینے سے پہلے جو اذیت اور جو بکواس اور جو گالی گلوچ اور جو فضولیات بیوی کے بارے میں یا بیوی کے رشتے داروں کے بارے میں، اس کے والدین اور بہن بھائیوں کے بارے میں جو کچھ نکلتا ہے، اللہ تعالی یہ تمام باتیں سن رہا ہے اور فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں. غیبت اگر کی جاتی ہے، بہتان لگایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، فریب اور دھوکے والی باتیں کی جاتی ہیں شوہر کی طرف سے بیوی کے بارے میں یا شوہر کے رشتہ داروں کی طرف سے بیوی کے بارے میں یا شوہر کے والدین اور بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے بیوی کے بارے میں، تو سب جان لیں کہ اللہ تعالی سب کچھ سن رہا ہے. اور چونکہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے اور اس کا علم ہر چیز پہ، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے وہ کبھی نہ بھولے کہ ایک ایک لفظ کے بارے میں اللہ کے ہاں کل کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. یہ حقوق العباد ہے، بندے کا حق ہے، جب تک بندہ خود معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا. اور سمیع کے بعد فرمایا کہ علیم، کسی اٹکل، بہانے، مکاری، چالاکی، سیاست، جھوٹی گواہی یا کسی اور وجہ سے اگر بیوی پر ظلم کر رہے ہو یا شوہر کے گھر والے بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، تو وہ اس بات کو نہ بھولیں کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. لوگوں سے بات چھپ سکتی ہے لیکن اللہ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس لیے دیکھو اللہ تعالی سننے والا اور اللہ تعالی جاننے والا ہے. اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ اور صفاتی نام جب آتے ہیں ان پہ خوب غور کیا کرو کہ یہاں پہ لفظ غفور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رحمت والا معاملہ ہے، اور لفظ رحیم یہ بتا رہا ہے مہربانی والا معاملہ ہے. اس لیے کہ حلال اور مباح اور جائز چیزوں میں جو بات اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے. اگرچہ حلال ہے، اگرچہ مباح ہے، اگرچہ جائز ہے، اس کے باوجود اللہ کو سخت ناپسند ہے وہ طلاق ہے. اس لیے جب طلاق کا معاملہ آیا تو پھر اللہ تعالی نے رحمت، شفقت، مہربانی والے اسماء مبارکہ اپنے ناموں کو بیان نہیں کیا بلکہ فرمایا سمیع علیم، گرفت والے، مواخذہ کرنے والے، حساب کتاب لینے والے اسماء کو ذکر کیا کہ ہر چیز، ہر بات، ہر کام کے بارے میں اللہ تعالی جانتا ہے اور اللہ کے علم میں سب کچھ موجود ہے. تو یہ ہے مسئلہ ایلا. اب اس ایلا کے مسئلے کو پڑھتے ہوئے ہم لفظ اربعاتی اشہر پہ جب غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ مہلت اور یہ مدت 4 مہینے کی رجوع کے لیے کافی ہے کہ 4 مہینے میں دونوں فریقین اچھی طرح غور کر لیں
اور سوچ بچار کر لیں. خاص طور پہ چونکہ قسم شوہر نے کھائی ہے بیوی سے دور رہنے کی، اس لیے اس کے لیے یہ خاص موقع اللہ کی طرف سے یہ مہلت ہے، یہ مدت 4 مہینے کی، اس میں وہ اچھی طرح غور کر لیں اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا چاہے تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اگر ان 4 مہینوں سے کم مدت کے لیے اس نے بیوی سے دور رہنے کی قسم کھائی، یعنی اس نے اپنی اس مدت کو مقرر کر لیا 1 مہینہ یا 2 مہینے، اب اس مدت کے پورا کرنے کے بعد اور 4 مہینے سے پہلے اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس پر کفارہ اپنی قسم کا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے قسم کو پورا کر لیا. اور اگر 1 مہینے یا 2 مہینے کی قسم کھائی ہے اور ان ایام کے پورا ہونے سے پہلے رجوع کر لیا تو پھر رجوع صحیح ہے لیکن قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اور علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور ابو داؤد اور ترمذی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے، من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فترکها کفارتها. ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی بات پر قسم کھا لی اور قسم کھانے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ جس بات پر اس نے قسم کھائی ہے وہ بات مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور اس نے اس کو چھوڑ کے اس سے بہتر اور جائز اور اچھے کام کو اختیار کر لیا تو اس قسم پر اس شخص کے لیے کفارہ نہیں ہے. لیکن زیادہ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ قسم کا بہرحال کفارہ ادا کر دیا جائے. اور یہی وہ ایلا کا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ تربص 4 اشہر، 4 مہینے گزر جانے کے بعد بھی اگر فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی 4 مہینے جب گزر جائیں تو 4 مہینے کی مدت کے پورا ہوتے ہی فوراً شوہر پر واجب ہے کہ وہ فیصلہ کرے، یا رجوع کر لے اور یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے. تو اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی تو احناف کا یہ مسلک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، اور یہ صحیح احادیث سے کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت ہے کہ اگر اس نے ان 4 مہینوں کے دوران یا ان 4 مہینوں کے ختم ہوتے ہی رجوع نہ کیا تو بیوی خود بخود ہی اس پر طلاق واجب اور طلاق لاگو ہو جاتی ہے. اب طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ مدت ختم ہو گئی. جبکہ باقی ائمہ 3 اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ طلاق اس وقت تک واقع نہیں ہوگی خواہ 4 مہینے گزر ہی کیوں نہ جائیں جب تک یہ شوہر خود اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر شوہر طلاق نہ دینا چاہے، بیوی پہ ظلم اور زیادتی کرنا چاہے، اسے اذیت اور تکلیف پہنچانا چاہے، جیسے بعض شوہروں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ستانے کے لیے، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے ان سے دور رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں یا ان کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، نہ اپنے گھر لا کر ان کو بساتے ہیں اور نہ ان کو طلاق دیتے ہیں. اور بعض بدماش قسم کے مجرم یہ کہتے ہیں بیوی اور بیوی کے رشتہ داروں سے کہ ہم نے نہ اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے اور نہ اس کو طلاق دینی ہے، تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو. تو اس قسم کے بدماشوں کا علاج شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیوی شرعی عدالت کے قاضی سے رجوع کرے، اور قاضی شرعی عدالت کا، یہ انگریزی عدالتوں کے جج یہ قاضی نہیں ہیں جن کو سورہ فاتحہ تک صحیح طریقے پہ پڑھنی نہیں آتی، یہ قاضی نہیں ہیں، یہ تو دنیا کی یہودیوں اور نصرانیوں کے قوانین کے جج ہیں. تو قاضی سے مراد وہ قاضی ہے جو شرعی علوم کا جاننے والا ہو اور شرعی عدالت کا قاضی ہو. سول عدالت یا فوجی عدالت یا کسی اور عدالت کے جج کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ طلاق یا دوسرے شرعی مسائل کے بارے میں مداخلت کرے یا کسی قسم کا فیصلہ دے، اور نہ کسی مسلمان پر
اس قسم کے فیصلوں کو قبول کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو شرعی عدالت کا قاضی وہ شوہر کو مجبور کرے کہ وہ اپنی اس بیوی سے یا رجوع کر لے اور یا اس کو طلاق دے دے۔ اگر شوہر طلاق نہ دینا چاہے تو قاضی کو، شرعی عدالت کے قاضی کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ شوہر کی طرف سے بیوی کو طلاق دے سکتا ہے تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے اور یہ اس تکلیف اور اذیت والے ایام اور شب و روز اور اس زندگی سے وہ نکل جائے کہ جس میں شوہر کی طرف سے اس کو ڈالا گیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے ایلا کا۔ اب اسی ایلا میں 4 مہینے کا ذکر جب آیا تو امام مالک نے اپنی الموطا میں اور بعض دوسرے سلف صالحین نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ راتوں کو اپنی رعایا کا احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت جس کی سلطنت مدینہ منورہ سے لے کر سندھ کے اور مکران کے ساحل تک محیط ہے، یہ خلیفہ مدینہ منورہ میں اور دوسرے شہروں میں رات کو گشت کرتا ہے اپنی رعایا کے احوال معلوم کرنے کے لیے۔ تو رات کو گشت کے دوران انہوں نے سنا، ایک مکان کے قریب سے جب گزرے تو ایک عورت اپنے شوہر کی جدائی میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی کہ تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا خليل الاعبه فوالله لولا الله اني اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه۔ یہ شعر سیدنا عمر نے سنے۔ ایک عورت اپنے شوہر کی جدائی میں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ طویل اور کالی لمبی راتوں میں میرا شوہر مجھ سے دور ہے اور وہ میرے قریب نہیں ہے کہ میں اس سے باتیں کروں اور اس کے ساتھ بیٹھوں، اور اللہ کی قسم اگر اللہ تعالی کا خوف نہ ہوتا تو میں کب کی گناہوں والی زندگی کو اختیار کر چکی ہوتی، لیکن اللہ کا خوف مجھے گناہوں سے روکے ہوئے ہے۔ سیدنا عمر ان اشعار کو سن کے شدید متاثر ہوئے اور گھر کے بارے میں احوال معلوم کیے تو بتایا گیا کہ ان کے شوہر کو جہاد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گھر آئے اور اپنی بیٹی اور پوری امت کی ماں ام المؤمنین حفصہ عمر کی بیٹی ہیں اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا حرم ہے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی ماں ہے، اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھا کہ شوہر اپنی بیوی سے کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہے؟ تو بیٹی نے 4 مہینے یا 6 مہینے جواب میں عرض کیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد یہ فیصلہ جاری کیا کہ کوئی بھی فوجی اور کوئی بھی سپاہی اور کوئی بھی سرکاری ملازم 6 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا۔ 4 مہینے کا سفر، 4 مہینے اس سفر کے بعد کے جو لوازمات ہیں جہاد وغیرہ، اور فرمایا کہ 1 مہینہ سفر کے لیے جانا اور 1 مہینہ سفر کی واپسی، تو مجموعی طور پہ فرمایا کہ 6 مہینے تک شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی سے دور رہے۔ 6 مہینے سے زیادہ بغیر شرعی اور اشد مجبوری کے شوہر بیوی سے دور نہیں رہ سکتا۔ اب چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، اب اس فطرت کو آپ دیکھیے اور اس کے بعد اپنے معاشرے میں گھروں کے اندر بگڑی ہوئی فضا کو آپ دیکھیے کہ بہت کم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعی معاشی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور سخت اور اشد مجبوری کی وجہ سے بیویوں سے 6 مہینے سے زیادہ عرصے کے لیے دور رہتے ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کا حال صرف یہ ہے کہ کوئی ایسی اشد اور سخت مجبوری نہیں ہوتی، صرف لالچ اور حرص اور طمع اور زیادہ پیسے جمع کرنے کے چکر میں وہ اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے سال ہا سال برس ہا برس تک دور رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کئی قسم کے نتیجے سامنے آتے ہیں، جن کا ایک ہی بڑا نتیجہ ہے کہ بلکہ گھروں کی فضائیں اور معاشرے کے اکثر گھر اس وقت برباد ہو چکے ہیں۔ وہ شوہر جو بیوی سے دور رہتا ہے
اپنی بیوی اور اولاد کو مسلسل یاد کرتا ہے، ذہنی اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ بیوی کا ہے۔ اور ہمارے ملکوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیوی سسرال میں جب رہتی ہے تو اپنی ساس، سسر، دیور اور دوسرے تمام بھرے ہوئے گھر کے ساتھ وہ رہتی ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 12، 14، 16، 18، 20 جو لوگ گھر میں رہتے ہیں سب کی وہ خدمت کریں، اور اگر کسی ایک کے مزاج کے خلاف بھی اس بیچاری سے کوئی کام ہو جائے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ فوراً بیٹے کو اور بھائی کو وہاں سے خط ملتا ہے، کیسٹ آتی ہے کہ تمہاری بیوی بد زبان ہے، تمہاری بیوی بد اخلاق ہے، بے ادب ہے، تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، اور پھر بہت سارے ایسے مجرم ہیں ماں باپ اور بہن بھائی جو اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو خط میں یہ لکھتے ہیں کہ تمہاری بیوی بدچلن ہے، اور یہ جو یہاں بیٹھا ہوا یہ سوچے بغیر کہ اس وقت اور وہاں میری بیوی پہ کیا کیفیت ہے، وہ کس کیفیت سے وہ گزر رہی ہے، چونکہ اختیار دیا گیا ہے طلاق کا، اس اختیار کو وہ فوراً استعمال کرتا ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ بعد میں جب یہ جاتا ہے، دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، محلے والوں اور رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو ظلم ہو گیا۔ بے گناہ پاک دامن عورت پہ الزام لگانے والوں کے لیے شریعت نے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے، اور جو کسی پاک دامن عورت پہ الزام لگائے اس کی گواہی آئندہ کسی بھی عدالت میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں گھر گھر میں اپنی اپنی عدالتیں قائم ہیں، اس لیے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ جس کی بیٹی طلاق لے کے گھر آ جاتی ہے، اس ماں اور اس باپ کے دل سے پوچھیے ان پہ کیا گزرتی ہے۔ جن بھائیوں کی جوان بہن طلاق لے کے گھر آ کے بیٹھ جاتی ہے، زندگی بھر دوسرا رشتہ اس لیے نہیں آتا کہ جو بھی رشتہ لینے آتا ہے اسے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تو اس کا کریکٹر صحیح نہیں تھا۔ اس لیے بیویوں سے دور رہنا یہ شرعی طور پہ بالکل جائز نہیں ہے، سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ غیر فطری زندگی ہے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں سے اگر دور رہتے ہیں یہ غیر فطری زندگی ہے۔ اللہ نے غیر فطری زندگی کو کبھی پسند نہیں کیا، اس لیے کہ ہم آپ نہ تو یوسف علیہ السلام ہیں اور نہ ہم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ہم اپنے دامن کو ہمیشہ پاک صاف کیے رکھیں گے، اور نہ ہماری بیویاں صحابیات کی طرح پاک دامن رہ سکتی ہیں۔ ان فتنوں بھرے زمانے، ان فتنوں بھرے اوقات اور لمحات میں کسی بھی وقت انسان پھسل سکتا ہے، بہک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ قدم قدم پہ شیطان نے اور انسانی شیطانوں نے جال پھینکے ہوئے ہیں، تو اب نہ جانے کس وقت یہ انسان ایسا گناہ کر بیٹھے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہ رہے، یا اللہ نہ کرے کہ گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس پہ زندگی بھر یہ انسان پچھتاتا رہے۔ اس لیے شریعت نے اس بات کو مقرر کیا کہ 6 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور رہنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر اگر اولاد ہے تو اولاد کے مستقل الگ مسائل ہیں، اولاد کی تربیت ہے، اولاد کی صحیح تربیت کی ذمہ داری والدہ سے زیادہ والد پر ہے، اور جب والد 2-2، 3-3 سال تک اپنی اولاد کا چہرہ نہ دیکھے اور اولاد اپنے والد کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ والد کون ہے، کیسے ہیں، تو ظاہر ہے ایسی زندگی نہ اسلام نے پسند کی، دنیا کا کوئی مذہب اس قسم کی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایلا کے مسائل میں یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ 4 مہینے تک اس شخص کے پاس مہلت موجود رہتی ہے کہ یہ اگر چاہے تو ان 4 مہینوں میں اپنی بیوی سے رجوع کر لے، اور اگر طلاق دینے کا ارادہ ہو تو مدت پوری ہونے پہ فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لیکن بیوی کو لٹکا کے نہ رکھے۔ تو یہ مسئلہ یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جن لوگوں نے اپنی بیویوں سے دور رہنے یعنی خاص تعلقات قائم نہ رکھنے کی قسم کھا لی ہے، ان کے لیے انتظار ہے، مہلت ہے، ان کی مدت ہے 4 مہینے۔
فإن فاؤوا اگر وہ اس میں رجوع کر لیتے ہیں فإن اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. اور اگر وہ پختہ ارادہ کر چکے ہوں طلاق دینے کا وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم تو طلاق دینا بھی جائز ہے لیکن اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہیں ہے. تو علیہ اور التعلی کسی بات کے نہ کرنے پر قسم کھا لینا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں احادیث میں یہ بات موجود ہے. ابن ماجہ میں یہ مذکور ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے آپ کا دیا ہوا ہدیہ ٹھکرایا، اس پہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہوئے. اور سورہ احزاب میں بھی یہ بات موجود ہے، آیت نمبر 28، 29، 30 اور 31 میں، جہاں اللہ کا یہ ارشاد ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. تو سورہ احزاب کی ان آیات میں اللہ تعالی